بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، منیر احمد DTN سے ڈیلی نیوز شارٹ کے ساتھ آج اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کا اجلاس شروع ہوا فلسطین پر جو اسرائیلی حملے ہو رہے ہیں 11 دن کے بعد، اور 11 دن میں آج تازہ ترین جو اعداد و شمار ہیں 250 فلسطینی جو ہیں وہ شہید ہو چکے ہیں، جس میں سے 64 بچے شامل ہیں اور 40 سے زیادہ خواتین اس کے اندر شامل ہیں۔ یہ سٹیٹسٹکس ہیں تازہ ترین، اور 11 دن سے متواتر حملے ہو رہے ہیں، اور 25 منٹ میں کچھ وقت پہلے 122 راکٹ فائر کیے گئے فلسطین کے اوپر۔ یہ ایک صورتحال ہے، اور ہم نے دیکھا کہ 11 دنوں کے اندر امریکہ نے جس قدر بے حسی کے ساتھ اس پورے عمل کو دیکھا ہے، اور جس طرح سے اسرائیل کی مدد کی ہے، سپورٹ کی ہے، وہ بالکل ایک کرمنل اوفینس نظر آتا ہے۔ اور ہم نے دیکھا ہے کہ پہلے جب منگل کو یونائٹڈ نیشنز سیکورٹی کونسل کی میٹنگ ہوئی، جب انہوں نے اسرائیل نے اٹیک کیا تو 14 ملک ایک طرف تھے اور امریکہ ایک طرف، اور امریکہ نے ویٹو کر دی جوائنٹ ڈیکلریشن۔ پھر وینسڈے کو بھی امریکہ نے فلسطین کے حوالے سے اسرائیل کی بارے میں جو ڈیکلریشن جاری ہونے والا تھا اس کو ویٹو کر دیا۔ اور اسی طرح سے جمعرات کے دن جب 4 ملکوں نے، جس میں چین، تیونس اور ناروے شامل تھا، انہوں نے جب ایک قرارداد کے ذریعے اقوام متحدہ کی ورچوئل پبلک میٹنگ جو ہے اس کو فرائیڈے کو، اس کے انعقاد کو فرائیڈے کو منعقد کرنے کا فیصلہ کیا، ریکویسٹ کی، تو اس کو بھی امریکہ نے ویٹو کر دیا۔ اور یہ مستقل ویٹو کرتے کرتے یہاں تک صورتحال پہنچ گئی، اور جب پرائم منسٹر نیتن یاہو جو اسرائیل کے ہیں، انہوں نے جب پریزیڈنٹ جو ہے بائیڈن سے بات کرنے کے بعد حملوں کی رفتار بڑھا دی، اور جس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ امریکہ کی نہ صرف کھلے عام بلکہ پس پشت بھی پوری ان کو، اسرائیل کو حمایت ہے۔ اور جس طرح سے امریکہ نے اس پورے عمل میں اسرائیل کو سپورٹ کیا ہے، وہ ہم اس کو کرمنل اوفینس ہی کہیں گے۔ فرانس نے بھی اس میں اپنا حصہ ڈالا ہے، اور جب اسرائیل نے فلسطین کے اوپر حملے شروع کیے تو فرانس نے بھی اس کو کہا کہ جو فلسطین کی طرف سے راکٹ فائر کیا گیا تھے اس کے جواب میں یہ بہت ضروری ہے کہ ان کو مثالی جواب دیا جائے اور فلسطین کو عبرت کا نشان بنایا جائے، اور 11 دن سے عبرت کا نشان بنا رہے ہیں۔ اور یہ آپ کی نظر میں ہوگا، آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ سارے واقعات جو ہیں یہ 27ویں رمضان المبارک کی رات جب مسلمان مسجد اقصی کے اندر نماز پڑھ رہے تھے، عبادات کر رہے تھے، تو اسرائیلی فوجی انہیں گھس کر ان کے اوپر ظلم و تشدد کیا، افطاری کے وقت سے لے کے رات گئے تک ان کو مار پیٹ کر باہر نکالنے کی کوشش کی، جس کی ریٹیلیشن کے طور پر فلسطینیوں نے ریئیکٹ کیا، اور پھر اس کے بعد اسرائیل نے راکٹ فائر کیا فلسطین کے اوپر۔ فلسطین نے جواب میں جو راکٹ فائر کیے تو وہ بہت ناگوار گزرا، نہ صرف اسرائیل کو بلکہ ان کے جو سرپرست اعلیٰ ہیں امریکہ کو اور دیگر ممالک کو بھی بہت برا لگا، اور انہوں نے کہا ہے کہ فلسطین کو ایک بار پھر عبرت کا نشان بنایا جائے۔ یہ کوئی صورتحال ہے، اور اس وقت جو ایک ہیومینیٹیرین کرائسس ہو چکا ہوا ہے وہ سب کے لیے سامنے ہے، اور مسلم ممالک OIC نے اس کے اوپر ایک قرارداد پاس کی۔ لیکن کیا ایک قرارداد پاس کر لینے سے فلسطین کا مسئلہ حل ہو جائے گا؟ کیا مذمتی بیانات دینے سے فلسطین کا مسئلہ حل ہو جائے گا؟ کیا اس کے بارے میں جو ریلیز مسلم ممالک میں نکالی جا رہی ہیں، ہم میڈیا کے لوگ جو اس کے اوپر بول رہے ہیں، کیا اس سے ٹھیک ہے؟ یہ ایک طرح سے اظہار یکجہتی ضرور ہے، لیکن مسلمان ممالک کو اور ان کے جو فلسطین کے دوسرے ہمدرد ممالک ہیں، ان کو مل کر کوئی فیصلہ کرنا پڑے گا جو امریکہ اور اسرائیل کا جو گٹھ جوڑ ہے اس کے خلاف ایک
मजबूत इत्तेहाद साबित हो। अब आज एक बार फिर हमने देखा कि पाकिस्तान ने बहुत मुस्बत रोल अदा किया तुर्की, सूडान और दीगर ममालिक के साथ मिलकर, और 4 ममालिक के वज़राए ख़ारजा जो हैं वो इकट्ठे उन्होंने फ्लाई किया और अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के लिए। तो ये एक अच्छी और नेक शगुन बात है जो पाकिस्तान ने की। लेकिन मैं एक चीज़ जानना चाहता हूँ कि पहले भी बहुत सारे अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल असम्बली के इजलास हुए हैं, UN सिक्योरिटी काउंसिल की करारदादें आई हैं, बहुत कुछ हुआ है, और UN की अपनी जनरल असम्बली की करारदादें आई हैं, लेकिन फ़लस्तीन का मसला हल नहीं हुआ। और अगर हम दूसरी तरफ देखें तो कश्मीर का मसला भी हल नहीं हुआ। इस वक्त सारे ममालिक के दरमियान में इसराइल और भारत जो है 2 दहशतगर्द मुल्क हैं, ये हम सबको मान लेना चाहिए। और ये जो स्टेट टेररिज्म है इंडिया और इसराइल का, ये मज़म्मती करारदादों से, एहतजाज से, रैली से, अखबारात में लिखने से ये मसला हल नहीं होगा। ये मसला तब हल होगा जब एक मिलिट्री जो क्या कहते हैं कि जिसके असले के ज़ोर पर जो मुल्क चल रहा है, और एक मिलिट्री स्ट्रेंथ है इसराइल की और भारत की, जब तक उनको उसके मद्दे मुकाबिल उसी तरह के स्ट्रॉन्ग मुल्क नहीं मिलेंगे तब तक ये मसला हल नहीं होगा। मेरे ख़्याल में ये एक, जैसे आज अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली का इजलास जारी है जिसमें सारे मज़म्मती करारदादें और तजावीज़ और चीज़ें पेश कर रहे हैं। क्या अच्छा होता कि OIC के सारे मुल्क, और वो सारे मुल्क जो फ़लस्तीन की हिमायत में बात कर रहे हैं, चीन है, नॉर्वे है, या दूसरे स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ हैं, कुछ यूरोपियन ममालिक जो हैं वो भी फ़लस्तीन के ऊपर होने वाले जुल्म के ख़िलाफ़ बोल रहे हैं, ये सारे मिलकर अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से अगर वॉकआउट कर जाते तो मैं समझता हूँ शायद वो ज़्यादा बड़ा डेंट होता अक़वाम मुत्तहिदा के ऊपर, अमेरिका के ऊपर और इसराइल के ऊपर एक दबाव ला सकता था। दूसरी बात यह है कि जब इस वक्त हम देख रहे हैं कि काफ़ी अरसे से, जब से USSR डिसइंटीग्रेट हुआ है, हम देख रहे हैं कि दुनिया यूनिपोलर है, और अमेरिका की हुकूमत है वो स्याह करे, वो सफ़ेद करे, और वो जैसा चाहता है वो वैसा करता है। वो वॉर अगेंस्ट टेरर के नाम पर 20 साल अफ़गानिस्तान के अंदर जो गुल खिलाए हैं वो सबके सामने, और अब जिस तरह से वो बैकआउट किया है वो भी एक गैर दानिशमंदाना इक़दाम है, जिस तरह से वो अफ़गानिस्तान से अब निकल रहा है और 11 सितंबर तक उसने निकलना है। तो इस वक्त शदीद ज़रूरत ये है कि दुनिया को स्ट्रैटेजिकली बाईपोलर बनाया जाए, इकोनॉमिकली बाईपोलर बनाया जाए। इसके लिए अब मुल्कों को देखना पड़ेगा कि किस तरह से इकोनॉमिकली, स्ट्रैटेजिकली एंड मिलिटरली इसकी जो वो है कि किस तरह से क्या स्ट्रैटेजीज़ हों कि सारे मुल्क मिलें, इकट्ठे हों। अगर NATO की एक फ़ोर्स हो सकती है जिसको अमेरिका लीड करता है, और जिसको वो अमेरिका के इत्तेहादी के तौर पर वो पूरी दुनिया के अंदर जो करना चाहते हैं वो करते हैं। अफ़गानिस्तान के भी हमने देखा, और इसी तरह से अब हम इसराइल के भी देख रहे हैं कि अमेरिका किस तरह से सपोर्ट कर रहा है, कोई इसको नहीं बोल रहा है। लेकिन इसी तरह के ऊपर OIC की एक, जैसे मैंने चंद रोज़ पहले एक इंटरनेशनल चैनल के ऊपर बात करते हुए कहा था कि इस वक्त बहुत ज़रूरी हो गया है कि OIC जो कि बिल्कुल स्कैटर्ड है, मुसलमान ममालिक अपने जो इंडिविजुअल वेस्टेड इंटरेस्ट है उसको देखते हुए स्कैटर्ड हैं। कुछ अमेरिका के इन्फ्लुएंस में हैं, कुछ अमेरिका के पाँव के नीचे हैं, कुछ उसके बूट चाट रहे हैं। तो ये सारी सूरत हाल इस वक्त है। लेकिन अगर मुस्लिम उम्मा, मुस्लिम वर्ल्ड ये चाहती है कि वो एक आइडेंटिटी के तौर पे रहे, तो उनको एक होकर अपनी एक इकोनॉमिक पावर भी डेवलप करनी पड़ेगी और साथ में अपनी एक मिलिट्री पावर भी डेवलप करनी पड़ेगी। अगर ये नहीं होगा तो वो इसी तरह से पिसते रहेंगे जिस तरह से पिछले
بہت وقتوں سے پس رہے ہیں، اور اسی طرح سے امریکہ کا انفلوئنس بھی رہے گا، اور جس طرح سے اسرائیل کا انفلوئنس مڈل ایسٹ میں انکریز ہو رہا ہے، بحرین نے، سوڈان نے، متحدہ عرب امارات نے اور دیگر ملکوں نے جنہوں نے اسرائیل کو ریکگنائز کیا ہے، ڈیفینیٹلی ان کی اپنی پرائورٹی ہے، وہ اس کو کر سکتے ہیں، اپنے ڈپلومیٹک ریلیشنز رکھیں، لیکن اپنے ڈپلومیٹک ریلیشنز کو جو مسلم ورلڈ کا ایک اجتماعی مفاد جو ہے اس کو سیکریفائس نہیں ہونا چاہیے۔ تو اس طرح سے ان کو اکٹھے ہو کر اپنی اکنامک اور ملٹری اسٹرینتھ بھی ثابت کرنی چاہیے، اور ساتھ میں بہت سارے دوسرے ملک بھی ہیں، اسکینڈینیوین کنٹریز، کچھ یورپین کنٹریز ہیں، وہ بھی جو امریکہ کی ہیجمونک اپروچز ہیں، اسٹریٹجیز ہیں، ان کے خلاف ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ بھی جب یہ اب متحد ہو جائیں گے تو وہ بھی ان کے ساتھ مل سکتے ہیں، خاص طور پہ چائنا، رشیا، ایران، جو اس خطے کے بڑے فورسز ہیں، وہ ڈیفینیٹلی ہر طرح سے اگر کوئی ایسا کوئی بلاک بنتا ہے، لارجر بلاک بنتا ہے، تو رشیا اینڈ چائنا دے وڈ آلسو لو ٹو بی پارٹ آف اٹ، اور یہ بہت ضروری ہو چکا ہوا ہے کہ ایک اس طرح کا ایک الائنس بنے، تاکہ اس وقت انتہائی اہم ہے کہ دنیا بائی پولر ہو، اور اگر دنیا بائی پولر نہیں ہوتی ہے تو اسی طرح کے چیزیں جو ہیں وہ ہوتی رہیں گی۔ آج مڈل ایسٹ کا کرائسس ہے، ہم نے اس سے پہلے دیکھا کہ عراق، شام اور لیبیا کے اندر جو صورتحال ہوئی، اور جو افغانستان کے اندر صورتحال ہوئی، اور جس طرح سے دوسرے ممالک کے اندر صورتحال ہو رہی ہے، تو یہ چیزیں چلتی رہیں گی۔ آپ کو اور ہم سب کو مل کر، یعنی مسلم ممالک کو اور پورا ایک ایسٹ بلاک جو ہے، اس کو اکنامک اور ملٹری اسٹرنتھ کے طور پہ ابھرنا پڑے گا، تاکہ دنیا بائی پولر بنے۔ دنیا بائی پولر ہوگی، آپ اسٹرانگ ہوں گے، تو دوسرے جو اسٹرانگ ملک ہیں معاشی طور پر اور فوجی طور پر، وہ یقیناً پھر آپ کی بات سنیں گے بھی، اور آپ کے ساتھ ایکویلٹی کے سطح کے اوپر، برابری کی سطح کے اوپر آپ کے ساتھ چلنے کو تیار بھی ہوں گے۔ بہت شکریہ۔